بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ کو جو میں نے حمد کے نوٹس بھیجے تھے اس میں شعر نمبر 3 جو ہے اس میں اہل لغت میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے نقش و نگار۔ اس کا معنی غلطی سے میں نے نوٹس میں کچھ اور لکھ دیا تھا، تو میں نے اس کی کریکشن کر کے آپ کو بھیجنی تھی، لیکن غلطی سے میں نے ویسے ہی بھیج دی ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں اس کا معنی لکھ لیں، بیل، بوٹے، پھول، پتے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ اور آپ کو میں نے نعت کا پہلا شعر کروایا تھا اور اس کی تشریح سمجھائی تھی۔ تو پہلا شعر جو ہے اس کا دوسرا مصرع جو تھا اس میں چونکہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا ذکر آیا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیشن کروانا چاہتی ہوں۔ یہ ساتھ ہی میں آپ کو تصویر بھی سینڈ کر دوں گی، اور ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتی ہوں، تو یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے بیٹا کہ ایمان کے لغوی معنی ہوتے یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصلاح شریعت میں ایمان کا مطلب ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پروردگار ہے، اس کے ذاتی صفاتی کمالات برحق ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور ان کا لایا ہوا دین اور شریعت سچائی پر مبنی ہے، اور یہ تمام سچائیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پر ہم یقین رکھیں، اور یہ یقین ہی ایمان ہے۔ تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہیں وہ اس کا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان مفصل جیسے آپ کو آتا بھی ہے، یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اور ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے صفاتی ناموں سے جانا جاتا ہے، اور اس کے تمام صفات پر ایمان لایا، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور زبان کے ساتھ اقرار کیا اور دل کے ساتھ تصدیق کی۔ تو یہ بیٹا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ان دونوں کا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل دونوں کا آپ ترجمہ بھی لکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ آتا ہے تو یہ آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور بیٹا اس میں پھر یہی بتایا گیا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں اور عقیدت رکھیں، تو اس وقت ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ پھر آپ نے اس میں ایڈیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم شعر نمبر 2 پڑھیں گے۔ آپ بیٹا اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 117 نکالیں، اور اس میں شعر نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں جو کہ محسن کاکروی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کے قصیدہ مدح خیر المرسلین سے لی گئی ہے۔ تو اس میں شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی، گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد تر دستار ازل۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ گلے خوش رنگ یعنی خوبصورت رنگ کا پھول، گل پھول کو کہتے ہیں، خوش رنگ خوبصورت رنگ کا پھول، زیب خوبصورتی، ابد ہمیشگی، وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو۔ ترہ کہتے کہ پگڑی کا اوپر کا سرا جو اٹھا رہتا ہے، دستار پگڑی، ازل آغاز، مخلوق کی پیدائش کا دن۔ اور اس میں شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھول کی مانند کھلے، اور اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک خوبصورتی آپ ہی کے دم سے ہے۔ تو اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کر کے ان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت رنگ کا پھول ہیں، یعنی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت رنگ کا پھول قرار دیا ہے جو عرب کی سرزمین پر کھلا اور مدینہ میں اپنی خوشبو پھیلاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے کائنات کی پگڑی کا شملہ ہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر سجا ہوا پھول بن کر اس کو حسن بخشیں گے۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھول قرار دیا ہے، ایک ایسا پھول جس کا حسن بھی لاجواب ہے اور جس کی خوشبو بھی لازوال ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کی سرزمین پر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا آخری دور مدینہ میں گزارا۔ اسی نسبت سے آپ کو مدنی اور عربی کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا، کیونکہ مدینہ عربی کا لفظ ہے اور مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، یعنی نبی کا شہر۔ تو چونکہ یہاں اسلام کا نور پھیلا تھا، اس لیے اسے مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔ تو جس طرح ایک پھول اپنے چمن میں کھلتا ہے اور اپنے ماحول کو معطر کرتا ہے اور ان فضاؤں کو مہکاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تو مکہ معظمہ میں ہوا اور ایک پھول کی مانند مکہ کی گلیوں کو معطر کرتے رہے، اپنے حسن سے دلوں کو گرماتے رہے، پھر مدینہ کو رخ کر کے اپنے حسن سے اور اپنی خوشبو سے آباد کیا۔ پھول میں جو دو باتیں ہوتی ہیں نا خاص ہوتی ہیں، ایک اس کا ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے اور دوسری اس کی خوشبو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے دونوں حوالوں سے پھول سے بھی زیادہ معتبر پیدا کیا ہے۔ کسی آنکھ نے بھی آپ کے چاند چہرے جیسا کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ بقول اقبال، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور ایک اور شعر بھی ہے کہ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل نہ مقابل نہ بدل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی خوشبو نافع و کافور، کستوری اور عطر کی مانند تھی، یعنی آپ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے دیر تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھول کی مانند قرار دیا ہے، ایک خوبصورت گلاب کی مانند قرار دیا ہے، ایک ایسا گلاب جس نے اپنی تعلیمات کو خوشبو سے، اپنی اخلاق کی، سیرت و کردار کی خوشبو سے عرب و عجم کا ایک ایک کونا مہکا دیا۔ یعنی جس طرح ایک جب پھول کھلتا ہے اور اس کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ باغ میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ پھول کی مانند تھی، یعنی آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، آپ کے پسینے میں گلاب اور موتی کی خوشبو شامل تھی، اور آپ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوشبو جو ہے وہ بھی پورے عرب و عجم میں پھیل گئی۔ جیسے شاعر کہتے ہیں، نہ مہک ہے وہ کسی پھول میں نہ بہار میں ہے وہ دلکشی، نہ مہک ہے وہ کسی پھول میں نہ بہار میں ہے وہ دلکشی، کوئی کیا بتائے کہ کیا ہیں وہ نہیں جن کی کوئی مثال ہی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اور ایک اور شعر ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، کائنات کی تمام خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جس دن یہ کائنات بنی ہے اس کی کائنات کی پگڑی کا ترا یا شملہ آپ کی ہستی ہے، تو پگڑی کا ساری حسن یا خوبصورتی اس کے شملہ میں ہوتی ہے، اور شملہ کے بغیر پگڑی ادھوری رہتی ہے، یعنی جو اس کا ترا ہوتا ہے، کیونکہ جب پگڑی باندھی جاتی ہے تو پگڑی کا جو اوپر والا ایک سرا ہوتا ہے جو اٹھا رہتا ہے، تو ساری پگڑی کی شان و شوکت اسی ترے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کائنات آپ کی آمد سے پہلے ادھوری اور نامکمل تھی، اس کا حسن ادھورا تھا۔ اس کائنات کے حسن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کو تخلیق کیا، پھر اس نور سے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات کو ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کیا، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے حسن کا باعث آپ کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ کائنات میں جو خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ پھولوں کو نزاکت، خوبصورتی، رعنائی، دلکشی اور خوشبو آپ کی وجہ سے ملی ہے، سورج، چاند، ستاروں کو روشنی آپ کی وجہ سے ملی ہے،
آپ کو سرور کون و مکان کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں، نازاں ہے جس پہ یہ دنیا وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ دنیا وہ حسن رسول ہے، کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اور ایک اور شعر ہے کہ آج تک نہ جان سکا میرا دل بے ثبات، آج تک نہ جان سکا میرا دل بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، ظہور اصل میں آپ کا ہونا تھا تارک، ظہور اصل میں آپ کا ہونا تھا تارک، یہ کائنات تو فقط ایک بہانہ تھی۔ اور ایک اور شعر ہے امجد اسلام امجد کا، سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے، سخن کے نور سے کردار کے اجالے سے، یہ کائنات بنی ہے تیرے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خوشبو کائنات کو معطر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کائنات کے چمن کو مہکایا اور اس کی آرائش و زیبائش کی، پھر آپ کو جلوہ افروز فرمایا۔ آپ کے اس کائنات میں تشریف آوری سے پہلے جہالت کا اندھیرا پھیلا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی روشنی سے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ آپ ہی سے اس کائنات کا حسن و جمال کا باعث ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تو قیامت کے دن جب دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، ہر طرف نفسی کا شور ہوگا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام تر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگی۔ ہر انسان کی، ہر نبی کی نگاہ آپ کی جانب اٹھے گی۔ جس طرح کوئی خوبصورت پھول سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اسی طرح اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوگی۔ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس ہوں گے، میزان کے پاس بھی ہوں گے، اور پل صراط کے پاس آپ ہوں گے، اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، اور یہ سعادت بھی کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔